السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں۔ آج ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح سنیں گے، جس کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کی دعا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعا سنیں گے، اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کی تشریح بھی جانیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا اور ثواب حاصل کیجیے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے دوسروں تک پہنچائیے گا، یعنی شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اب ہم حدیث مبارکہ سنیں گے، جس کا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کی دعا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس حدیث مبارکہ کو غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ایک خوبصورت دعا سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ویسے بھی حدیث مبارکہ کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا اور غور سے دیکھیں گا اور سمجھیں گا اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام پاتے تو فرماتے، ہم نے شام پائی اور اللہ کے ملک نے شام پائی، سب تعریفیں اللہ کو ہیں، اس اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے، اس کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی، میں تجھ سے اس رات کی اور جو اس رات میں ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس رات کی اور جو اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ خدایا، میں سستی، بڑھاپے اور زیادتی عمر کی برائیوں سے اور دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اور جب سویرا پاتے تو ساتھ یہ بھی کہتے، ہم نے سویرا پایا اور اللہ کے ملک نے سویرا پایا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ یا رب، میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اب ہم اس کی تشریح سن لیتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ کے اس حصے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے شام پائی اور اللہ کے ملک نے شام پائی، سب تعریفیں اللہ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بخیریت دن گزار لیا اور شام پا لی، ہمارے ساتھ رب تعالیٰ کے ملک نے بھی شام پا لی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ملک تباہ ہو جاتا، صرف ہم ہی رہ جاتے، تب بھی مصیبت تھی۔ یہاں ملک سے مراد عالم اجسام سفلی ہے، جہاں دن رات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، عالم انوار، عالم امر، جنت اور دوزخ وغیرہ میں نہ دن ہو نہ رات، وہاں تو رب تعالیٰ کی تجلی ہے، نہ کہ سورج کی، جیسے قیامت میں ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ کے اس حصے میں اس اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے، اس کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے، یعنی ان دن رات کے آنے جانے، صبح و شام کی تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو گردش دینے والا اکیلا معبود ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں،
اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسا پیارا استدلال ہے کہ گھومنے والی چیزوں سے گھمانے والے کی قدرت کا پتہ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ کے اس حصے یعنی الہی میں تجھ سے اس رات کی اور جو اس رات میں ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس رات کی اور جو اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے ساتھ خیر یا شر لاتا ہے۔ کسی وقت میں خطرناک حادثے ہو جاتے ہیں یا ہم سے برے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، اور کسی وقت میں اچھے واقعات رونما ہوتے ہیں یا ہم کو اچھے اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اس دعا میں عرض ہے کہ خدایا، اس وقت کے حادثات، برے اعمال سے تیری پناہ اور اس وقت کے اچھے واقعات اور نیک اعمال کی توفیق کی تجھ سے طلب ہے۔ معلوم ہوا کہ اوقات کو حادثات و اعمال میں دخل ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ کے اس حصے یعنی خدایا میں سستی، بڑھاپے اور زیادتی عمر کی برائیوں سے، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ سستی یعنی وہ طبیعت کا بوجھ جس سے عبادت نجومی ادا نہ ہو سکیں اگرچہ جسم میں طاقت ہو، ہر وہ بڑھاپا جس سے زندگی کا اصل مقصود ہی فوت ہو جائے یعنی علم و عمل جاتے رہیں، اور بڑھاپے کی برائی سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے، کہ اپنے عزیز اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اور حدیث مبارکہ کے اس حصے یعنی اور دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے فتنے محبت دنیا اور غفلت عیش ہیں۔ دنیا کے فتنے محبت دنیا اور غفلت و عیش ہیں، یہ دونوں چیزیں تمام گناہوں کی خبر ہیں۔ عذاب قبر سے مراد یا تو خود وہاں کا عذاب ہے یا اس عذاب کے اسباب جیسے چغل خوری وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ دعا بہت نفیس ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اس حصے یعنی اور جب سویرا پاتے تو ساتھ یہ بھی کہتے ہم نے سویرا پایا اور اللہ کے ملک نے سویرا پایا، یعنی کہ باقی تمام وہ الفاظ کہتے جو شام کے وقت کی دعا میں گزر گئے، اور ان کی وہی تفسیر ہے جو ابھی عرض کر دی گئی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حدیث مبارکہ کے اس حصے یعنی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ یا رب، میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، خیال رہے کہ دوزخ کا عذاب آگ میں عذاب ہے، کہ بندہ آگ میں داخل ہو کر عذاب پائے گا، اور قبر میں عذاب آگ کا عذاب ہے کہ قبر میں دوزخ نہیں بلکہ دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی لپٹ، گرمی، دھواں، بدبو وغیرہ آتی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ دونوں سے بچائیں، آمین۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ہم نے حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح سنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔